یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کرنے ہیں۔ تسی ساڈے حضور قبلہ خواجہ پیر محمد عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرس پاک دی تقریب سعید کے اندر تشریف لے آئے۔ مسلسل 2-3 دن تو انتظامات کے اندر طبیعت نساز آواز نہیں نکل رہی، صرف بزرگان کے حکم کے مطابق 2-4 اشیاء پیش کرانگا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک اس آستانے نوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جڑے لوگ تسی دور دراز دا سفر کر کے آئے ہو، جڑیاں گلاں تواڈے ذہن وچ ہیں وہ بھی تے جڑیاں تانوں نہیں یاد، اگر وہ دعا تواڈے واسطے بہتر ہے تے اللہ وہ بھی پوری فرمائے۔ اللہ پاک دل دیا مرادہ پوریاں فرمائے۔ ایک گل میں ضرور کہاں گا، اس آستانے دا ادنا جا خاتم ہو کے کہ یار بڑا دکھ ہوندا ہے کہ تسی مرشد خانے تے آ کے بھی 5 وقت نماز نہیں پڑھتے۔ جڑے نہیں پڑھتے انہوں نے کہنا، جڑے پڑھتے ہیں اللہ انہوں استقامت عطا فرمائے۔ کم از کم یار تسی اس آستانے تو ایک سبق حاصل کرن واسطے آندے ہو، اتھوں فیض حاصل کرن آندے ہو، تے فیض ادو ملتا ہے جدو برتن صاف ہو گئے، برتن صاف ہو گئے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اس بندے نو زہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس محفل کے اندر الحمدللہ وہ لوگ موجود ہیں جنہاں دے سامنے واقعہ ہوا ہے۔ ایک بندہ سی انہیں پیٹ کی درد نہیں سی جاندی، 2 سال تک وہ بڑے اچھے تو اچھے سپیشل ڈاکٹر جڑے سن پیٹ میدے دے سپیشلسٹ کے کول جاندہ رہا، دوائی استعمال کرتے رہے، لیکن انہوں کوئی افاقہ نہ ہویا۔ اس آستانے دے نال تعلق رکھن والا کہتی عقیدت مند مرید سی حضرت صاحب دا، انہیں آکھا تو بڑے بڑے ڈاکٹرہ کل پھر آیا ہے، آج میری مانا جو 5 چاکو عرصے باکے تے چل میرے نال لنگر دی دال کھا، جے تیرے ٹیڑ دی پیڑ نہ جاوے تے میں نے جو مرضی سزا دی۔ ایس محفل کے اندر وہ لوگ موجود نے جنہ دی نظروں کے سامنے واقعہ ہوئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ قدمہ دا صدقہ اور انہاں دے منظور نظر دا اس مرد درویش دا صدقہ جیڑے دن کا ساٹھے اس لنگر خانے چو دال کھا کے گیا ہے انہیں پیٹے درد نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ محربات شریف، آستانہ علیہ بھولا شریف۔ اور اینا حضرت صاحب کا قبلہ دادا جی رحمت اللہ علیہ آپ دا یہ فرمان بس یہ مینوں جدو میں چھوٹا جے تھے ہوتا سا نا، نواں امام ہویا تے حضرت صاحب نے اپنے قدماں چ رکھیا بھی تیری ایتھے ڈیوٹی تے تو میرے کول ہی رہو، کیونکہ جدو آپ باہر تشریف لے جاندے سی تے پھر پچھوں نظام جڑا ہوندا سی نا وہ پھر نہیں سی چلتا، اس واسطے میں آپ کے کول ہی رہا۔ الحمدللہ مینوں اس مسجد کے اندر 35-40 سال گزر گئے، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم دے اندر جان ہے میں قبلہ دے اے مریدین عقیدت مند آندے رہیں گے، میں انہاں دی خدمت کرتا۔ تو آپ یہ فرما دے سن، میاں محمد ابراہیم منشی مرحوم و مغفور دنیا تو ٹور گئے نے، حاجی اسماعیل مرحوم ٹور گئے نے، کرم دین نمبردار وڈے وڈیرے جڑے سن وہ فرما دے سن کہ قبلہ پیر صاحب آپ دا یہ فرمان سی کہ لوگوں عرصے پاک آ رہا ہے، اگر ایک مٹھ بھی آٹا ہو سکے تے لنگر پا لیا جے، اگر ایک برکی بھی ملے تے لنگر کھا لیا، ایک لقمہ بھی اگر ملے تے کھا لینا۔ کیوں یہ فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ ہن تہاڈی سمجھ وچ گل آ گئی ہوئے گی ٹھڈ دی پیڑ گئی ہے کہ نہیں گئی، کیونکہ مرد درویش کے آستانے تو لنگر کھادا جائے تو پتہ نہیں کتنی اندرونی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بہرحال
الف لا چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو نفی اسبات دا اے پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو تے بوٹی اندر مشکل جایا بوٹی اندر کوئی مشکل جایا تے جا پھلن پرے کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جس نے بوٹی لائی ہو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لوگ کسے پوچھا حضور دسو کہ پیر و مرشد دا دیدار کرنا تو آٹے عقیدے دے مطابق کیسا ہے آپ فرماتے نے اے تن میرا اے چشم ہوئے تے میں مرشد جہاں ہو لولو دے مجھے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جہاں ہو اور پھر میرے جسم کے جتنے بال نے ہر بال دے موٹ وچ ایک لکھ اکھ بن جائے ایک کھولتا جاواں ایک بند کرتا جاواں تو پیرو مرشد دا دیدار کرنا جاواں کہ فرماندے نے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والے بجا مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا ہزار
دا دیدار حضرت باہو مینو لکھ کروڑا حجاں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او مولانا روم جنہاں نے ساری زندگی علم دین پڑھیا اور پھر اگے شاگردہ کو پڑھایا بہت بڑے مایا ناز عالم دین بحر العلوم جنہاں نے کیا جاتا ہے علوم دا سمندر اور علوم دا دریا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اللہ دیا بندیا تیرا کدی دل کر پوے بھی میں رب دی محفل چ بیٹھا سبحان اللہ میں رب دی ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشیند در حضور اولیاء مولانا روح فرماتے ہیں اللہ کے بندے اگر تیرا دل کر پر میں اللہ دی محفل جو بیٹھنا چاہتا تو فرمایا ولی کامل دی محفل میں چاہتا تینوں نہیں جردہ مل جائے گا اور فرمانے نے پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدائے پیر دیدائے کبریاء فرمانے نے جڑا کامل پیر ہے نا صحابہ اکرام نے کی تھی یا رسول اللہ فدا کابی ومی حضور نعرہ تکبیر حیدری آستانہ عالیہ گوڑا شریف آستانہ عالیہ میرا با شریف یا رسول اللہ اللہ دے ولی اللہ دے دوست ساڑھے بیچ رہن ساڑھے نال نمازہ پڑھن نال کھانا کھان گلیاں بازارہ چنال چلن حضور پتہ کی میں لگے گا یہ اللہ دا ولی ہے یہ اللہ دا دوست ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے چہرے بعد ویکھیاں رب یاد آئے وہ اللہ دا ولی ہے وہ اللہ دا ولی ہے آج کل کئی دوست کہتے ہیں جی آپ صاحب پتہ نہیں لگتا ہر بندہ ہی اس چیز کے اندر ہے کہ میں ولی ہاں کوئی کہتا میں پیر ہاں جی میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے واضح فرما دیتا ہے ولیاں دی پہچان اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْلًا فرمایا رحمان دے بندے ہونے جدو زمین تے چل دے نے تے آجزی تے انکساری نال چل دے غرور و تکبر نال نہیں چل دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ دے بڑی اللہ دے دوست دے نال کوئی بحث مباحثہ کرے وہ بحث نہیں کر دے سلام کر کے گزر جاندے نے تیسری اللہ کا قرآن نشانی بیان فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما فرمایا اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے لوکاں دی پلنگاں تے ستیا راتاں گزردیاں نے جڑا ولی ہوندا ہے او دی کدے قیام وچ رات گزر جاندی کدی رکوع وچ گزر جاندی کدی سجدے وچ گزر جاندی جڑا حقیقت چلدا دا ولی اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے انہاں سچے اولیاء اللہ دے عقیدت مند ہاں اسی انہاں دے منن والے جڑے اس حقیقت وچ اللہ دے ولی نے تو میں اپنی نعت تے ختم کرنا آج سرگی دے ٹائم میں اذان تو بعد نہ ایک شعر پڑھے سا وہ میں دوبارہ کسی نے بڑی تاکید کی ہے جناب وہ شعر سویر والے سرگی والے وہ سرگی والا جڑا ٹائم ہوندا ہے نا اس لیے بڑا لطف آ رہا تو میں آج صبح ایتھے اذان تو بعد دو شعر پڑھے پنجی چک ہے کھوکھراں دا جتھے رحمتاں پھیرا پایا پنجی چک ہے رحمت کھوکھراں دا جتھے رحمتاں پھیرا پایا جاگی ہے دی قسمت جتھے حضرت ڈیرا لایا جاگی ہے
قسمت جتھے حضرت تیرا لایا سونا چال نرالی چل دائے اے گوڑے کمل کالا اے سجدائے او جنے تکیا دل نو کھسدائے او جوے یوسف ثانی آیا پنجی پہنچیا حج قبول ہوتا پنجی پہنچیا حج قبول ہوتا جے کر سمجھے تو نال قرآن پنجی وسدا ہے محبوب ربی ملائکہ آمدے زیارتاں پان پنجی او پنجی چک وچ پیر نگینا سانو دسدا مدینہ اے ہو جنت پاک خزینہ سانو کعبہ نظری آیا پنجی چک ہے کھکھراں دا او جتھے رحمت بڑے ہی پیارے، بڑے رنجیدہ، بڑے سنجیدہ، اللہ کے برگزیدہ سنی عقیدہ اور سرکار کی محبت پر ایک گرویدہ انداز میں کلام سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، آپ کی توجہ جمع اور تقسیم ہو رہی ہے، میں اس کو جمع کرنا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ۔ سامعین ذی وقار، زمانے کا ایک قاعدہ ہے، وقت کا ایک اصول ہے، زمانے کا ایک دستور ہے کہ طالب اپنے مطلوب کو یاد کرتا ہے، محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، بلبل ہمیشہ پھول کو یاد کرتا ہے، اور یہ سنی ہر وقت اپنے رسول کو یاد کرتا ہے۔ نا پہیا ایڈا ہولی سبحان اللہ میرے بارے چو باہر ہے، آپا تو سبحان اللہ کڑوانا ہے کہ رات ستیاں پیا کھراتیاں دی تھانتے بھی سبحان اللہ دی بات ماں خوش ہوئے پتر اللہ والا دی محفل چ گیا نیندرے میں اللہ دے ذکر نو جڑیا ہے اچھا گل سیدھی یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ آکھے او بسترے دے کتے بوے جڑا ہولی آکھے اون دے اوپر بسترا بوے آکھو سبحان اللہ۔ اج کسے دا عقیدہ پانڈے بسترے تے پتیلے نال چلدا ہے، سنیاں دا عقیدہ اللہ دے بندیاں دے وسیلے نال چلدا ہے۔ مینوں وسیلے تے شعر بھی یاد آ گیا، جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، درد کی ہے بندے دے جسم وچ دل تے دل وچ درد تے درد وچ نشہ، نشے وچ مستی تے مستی وچ خمار تے خمار وچ خیال، خیال وچ تصور تے تصور وچ تصویر، تصویر وچ ادا، ادا وچ وفا تے وفا وچ خلوص تے خلوص وچ پیار، پیار وچ محبت، محبت وچ چاہت، پوری گردان سنانا تے کافی وقت درکار ہے، عمدم برسرے مطلب گفتگو کریے۔ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدرہ دا ایک بھی ساوا تیلا نہ ہوندا، سادی تسوا بھی نہ لب دیجے سونے محمد دا وسیلہ نہ ہوندا۔ میرا سرکار دے وسیلے میں بچیا ذرا اچھا آکھو سبحان اللہ۔ میں ایک اور شعر یاد آ گیا، ڈنڈ مارنو کدی نہ باز آندا، ڈنڈ مارنو کدی نہ باز آندا، جڈا مرضی سونا سپ دا بچہ ہوئے اونوں کدی راز اپنا نہ دے بمی، بندہ جیڑا ٹھڈ دا کچا ہوئے ہر کوئی اپنے ٹھڈ تے ہاتھ ماردا، مسیر پھیر لولیر پتریر پاویں کوئی ماما چچا ہوئے، ہکا کملی والا غریباں دی لج پالدا ہوندا نوکر پاویں جھوٹا تے پاویں سچا ہوئے۔ نا سچے انجے سبحان اللہ دا نظر اونچا سبحان اللہ۔ عرصے پاک دی محفل ایک نسبت، عرصے پاک دی محفل ایک نسبت دی گل کریے۔ چشت آل بہشت، امبر شرشت، جنتی کشت، خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حجرہ انور دے اندر آپ تشریف فرما سی، باہر ایک جٹ آ گیا، جٹ تو مراد سادہ وہ انسان، وہ آ کے کہنا پیر صاحب نو باہر کڈو میں انہاں دے نال بینی پھڑنی ہے، باں پھڑنی ہے۔ کسی نے مریدہ نے کہا جناب پیر دل سیدھے کرنے واسطے ہوندے نے، بینیاں پھڑن واسطے تو نہیں ہوندے۔
انہیں کہا نہیں کہ دل دل لانا چاہے کوئی پروگرام نہیں اتنے میں تو بھی نہیں پھڑنی چلو پیر صاحب نے کسی نے دسیا کہ باہر ایک سادہ لو انسان آیا ہے وہ آتا جی پیر صاحب نے باہر کڈو میں اندر بھی نہیں پھڑنی پیر صاحب نے فرمایا جی میں حضور کا غلام راضی ہوں جی اسی پیر صاحب باہر آئے آپ نے بھی نہیں پھڑ لی کہندا جی حضور اور کٹو ہے تو میں چھڑا لینی پیر صاحب نے اور دبایا کہندا جناب یہ اور کٹو ہے میں چھڑا لینی پیر صاحب نے اور دبایا کہندا جی حضور اور کٹو ہے میں چھڑا لینی پیر صاحب نے فرمایا بے لیا ہوں تو اتنی کٹ چھٹی ہے قیامت والے دن بھی نہیں چھٹ سکتے کیا حضور چھڑائی ایسے واسطے ہے قیامت کو بھی نہ چھٹ ایسے واسطے سیانے لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں جن دی باں پھڑ دے چھوڑ دے سامنے دی وقار اب آپ کے سامنے میں ہمارے معزز ثناء خان بڑی دور سے تشریف لائے ہوئے بحرین سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثناء خان کو دعوت دوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں گلہائے کی دت پیش کریں جناب محمد ناصر اقبال صاحب جو کہ بحرین سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی آمد سے پہلے محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبق لے لو کہ آپ نے نعرہ رواج لے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آستانہ عالیہ مہرباں شریف آستانہ عالیہ گوڑا شریف پیر محمد احسن قادری نظامی صاحب نے ساڑھے ذمہ کی ڈیوٹی لگائی پیر و مرشد خواجہ عبدالخالق صاحب کی منقبت الفاظ وہ ترتیب دیتے جناب کی خدمت حاضر کرنے ہیں مرشد پیر عبدالخالق دا مرشد پیر عبدالخالق دا ساڑھے سر تے سایہ مرشد پیر عبدالخالق دا ساڑھے سر تے سایہ لجپال اوان قطب شاہی ڈاڈا کرم کمایا لجپال اوان قطب شاہی مرشد لجپال قطب شاہی وفاداری خوب نبھائی مرشد لجپال قطب شاہی وفاداری خوب نبھائی وفاداری خوب نبھائی پرچم پیر سید مہر علی پرچم پیر سید مہر علی دا خواجہ صاحب نچایا پرچم پیر سید مہر علی دا مرشد لہرایا لجپال اوان قطب شاہی ڈاڈا کرم کمایا لجپال اوان قطب شاہی خواجہ صاحب دی پیار نشانی بارش چرا نورانی بارش چرا نورانی خواجہ صاحب دی پیار نشانی بارش چرا نورانی بارش چرا نورانی سلسلہ قادر چشتی نظامی سلسلہ قادر چشتی نظامی مہروی اپنایا سلسلہ قادر چشتی نظامی مہروی اپنایا لجپال اوان قطب شاہی ڈاڈا کرم کمایا مرشد پیر سید مہر علی مرشد دین ایک مرادی اویا پچی چک میرا آبادے اویا پچی چک میرا آبادے مرشد دین ایک مرادی اویا پچی چک میرا آبادے اویا پچی چک میرا آبادے آئے چھوڑ ہزارے پیارے نو آئے چھوڑ ہزارے پیارے نو میرا باد وسایا آئے چھوڑ ہزارے پیارے نو پنجی چک نو وسایا لجپال
پال اوان کتب شاہی ڈاٹا کرم کمایا ہے مرشد محمد شمس فتح دا ساڑھے سر تے سایا ہے لج پال اوان کتب شاہی غیبان مرید پہچانتے سن غیبان مرید پہچانتے سن مردیاں دا حال بھی جانتے سن مردیاں دا حال بھی جانتے سن پوچھ حال بھی شہر خاموشاں دا پوچھ حال بھی شہر خاموشاں دا لوکاں بڑا ازمایا ہے پوچھ حال بھی شہر خاموشاں دا لوکاں بڑا ازمایا ہے لجپال اوان کتب شاہی ڈاٹا کرم کمایا ہے مرشد پیر عبدل خالق دا مرشد ڈیوٹی کی لائی استاد ایک ڈیوٹی سے نے لگائی حضرت صاحب دے پیر مہر دے در تے جانا پنجاب وچ دین پھیلانا پیر مہر دے در تے جانا پنجاب وچ دین پھیلانا پنجاب وچ دین پھیلانا وعدہ استاد تے مرشد دا وعدہ استاد تے مرشد دا خواجہ صاحب نبھایا ہے وعدہ استاد تے مرشد دا خواجہ صاحب نبھایا ہے لجپال اوان کتب شاہی ڈاٹا کرم کمایا ہے لجپال اوان کتب شاہی بڑے دکھی درتی ہوئے راضی اتخاجہ کرم نوازی اتخاجہ کرم نوازی جنہ منگیا جھولیاں بھر ملیا جنہ منگیا جھولیاں بھر ملیا بچھڑے انو ملایا ہے جنہ منگیا جھولیاں بھر ملیا بچھڑے انو ملایا ہے لجپال اوان کتب شاہی ڈاٹا کرم کمایا ہے اولاد چے ہوئے نیکی ہندی ماں پیو نو بڑی ٹیکے ہندی ماں پیو نو بڑی ٹیکے اولاد چے ہوئے نیکی ہندی ماں پیو نو بڑی ٹیکے ہندی ماں پیو نو بڑی ٹیکے بنو ہاشم علی مولا شیر خدا بنو ہاشم علی مولا شیر خدا دانا چمکایا ہے بنو ہاشم علی مولا شیر خدا دانا چمکایا ہے لجپال اوان کتب شاہی ڈاٹا کرم کمایا ہے اولاد تناصر ساری ساری خواجہ صاحب نو پیاری ساری خواجہ صاحب نو پیاری الحاج غلام مرتضی شاہ الحاج غلام مرتضی شاہ نو نگران بڑھایا ہے سڑ سر تے مرشد دا میرے مرشد محمد شمس فتح دا ساڑھے سر تے سایا ہے لجپال اوان کتب شاہی ڈاٹا کرم کمایا ہے لجپال اوان کتب شاہی اگر سال میں کوئی حقیقت پیش کرے ان کی آمد سے پہلے محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آستانہ یا محرابہ شریف کو وہ تازہ گلاب دیتے گئے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے گئے عہد پیری کو پھر سے شاباب دیتے گئے پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم اب بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں سبھی حضرات با آواز درود اسلام پر
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں گیا میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں گیا مانا جنت خدا کی بڑی حسین مانا جنت خدا کی بڑی حسین پر مدینے میں جو پر مدینے میں جو گواگا بھی نہیں یعنی جنت میں سب کچھ روزہ نہیں یعنی جنت میں سب کچھ روزہ نہیں اور محمد کا روزہ مدینے میں گیا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں گیا ہوں میں اپنے عقیدے کی گل کرنے لگا اپنے روزے میں زندہ گیا میرا نبی اپنے روزے میں زندہ گیا میرا نبی روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں گیا آخری شعر بہت ہی قابل غور ہے ہاں شہر مدینہ کی بڑی شان ہے ہاں شہر مدینہ کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی مغلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی مغلہ نہیں ایک ایسا
مدینے میں گیا جس کا غم بلا کوئی مغلہ نہیں، ایک ایسا محلہ